إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى آبائنا منا ونحن عصبة إن آبانا لفي ضلال مبين نقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه آبائكم وتكونوا من بعده قوم صالحين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب مختار حسین لکھنوی صاحب ابن قارسی ناصر حسین صاحب کی روح کو بخش صلی اللہ علیہ وسلم گزارش ہے جناب مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیں اپنے دادا جناب مختار حسین صاحب کا کلام پیش کریں اور محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک اور سلوات میرے بر محمد والے محمد صلوات عطرت اطہار کی مجھ پر عنایت ہو گئی عطرت اطہار کی مجھ پر عنایت ہو گئی آج پر قسمت میری ان کی بدولت ہو گئی عطرت اطہار کی مجھ پر عنایت ہو گئی آج پر قسمت میری ان کی بدولت ہو گئی پنچ وقتہ کی عبادت کے نہیں مجبور ہم پنچ وقتہ کی عبادت کے نہیں مجبور ہم لب پر جب نام علی آیا عبادت ہو گئی لب پر جب نام علی آیا عبادت ہو گئی صلوات اللہم صلی علی
عباس وہ ہے جس پر شجاعت تمام ہے، عباس وہ ہے جس پر شجاعت تمام ہے، عباس مرتضیٰ کی تمنا کا نام ہے، عباس مرتضیٰ کی تمنا کا نام ہے، سجدے نہیں جہاں نہ جہاں پر قیام ہے، سجدے نہیں جہاں نہ جہاں پر قیام ہے، عباس اس جگہ پر مگر تیرا نام ہے، عباس اس جگہ پر مگر تیرا نام ہے، بابا بھی آفتاب تو مادر بھی مہاتاب، بابا بھی آفتاب تو مادر بھی مہاتاب، ہے صبح بھی تمہاری تمہاری ہی شام ہے صبح بھی تمہاری تمہاری ہی شام ہے، لیتا نہیں ہے نام کسی کا کوئی یوں ہی، لیتا نہیں ہے نام کسی کا کوئی یوں ہی، حق یہ ہے تیرا فیض زمانے پہ آب ہے، حق یہ ہے تیرا فیض زمانے پہ آب ہے، حق سے ملے گا آئے جو باب المراد پر، حق سے ملے گا آئے جو باب المراد پر، دربار خاص وہ ہے یہ دربار عام ہے، دربار خاص وہ ہے یہ دربار عام ہے، جیسے رسول پاک کی شمشیر تھے علی، جیسے رسول پاک کی شمشیر تھے علی، عباس کربلا میں حسین کی حسام ہے، عباس کربلا میں حسین کی حسام ہے، حیران انبیاء ہے ہمارا ہے ذکر کیا، حیران انبیاء ہے ہمارا ہے ذکر کیا، ام البنی کے لال تیرا وہ مقام ہے، ام البنی کے لال تیرا وہ مقام ہے، صلب علی میں آپ ہے تطہیر میں علی، صلب علی میں آپ ہے تطہیر میں علی، تلوار جس طرح سے درون نیام ہے، تلوار جس طرح سے درون نیام ہے، صدقے میں اہل بیت کے دنیا کا ہے وجود، صدقے میں اہل بیت کے دنیا کا ہے وجود، جو کچھ اس جہان میں سب ان کے نام ہے، جو کچھ اس جہان میں سب ان کے نام ہے، لیتا نہیں ہے نام کسی کا کوئی یوں ہی، لیتا نہیں ہے نام کسی کا کوئی یوں ہی، حق یہ ہے تیرا فیض زمانے پہ آب ہے، حق یہ ہے تیرا فیض زمانے پہ آب ہے، صلوات۔ جب کہا میں نے قصیدہ دی صدا بہلول نے، جب کہا میں نے قصیدہ دی صدا بہلول نے، ارے تو بتا مختار دنیا میں تجھے کیا چاہیے، تو بتا مختار دنیا میں تجھے کیا چاہیے، دست بستہ ہو کہ یہ مختار نے کی التجا، دست بستہ ہو کہ یہ مختار نے کی التجا، ہے خدا کو ناز جس پر وہ خزانہ چاہیے، ہے خدا کو ناز جس پر وہ خزانہ چاہیے، صلوات۔ آئیے عباس صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، بار محمد علی محمد صلوات محمد محمد۔ عرض کرتی تھی رو رو کے صغرا، ساتھ لیتے چلو مجھ کو بابا، بن تمہارے رہوں گی نہ زندہ، ساتھ لیتے چلو مجھ کو بابا، ہے مدینے کی ویران گلیاں، نہ برادر نہ کوہر نہ اماں، چھوڑتے ہو مجھے کس پہ تنہا، ساتھ لیتے چلو مجھ کو بابا، راستے میں کراؤں تو کہنا، کچھ دوا تم سے چاہوں تو کہنا، اب نہیں ہوں میں بیمار لاشا، ساتھ
लेते चलो मुझको बाबा, है बक़िए में छाई उदासी, आपके साथ जाती है दादी, कब है रहने के काबिल मदीना, साथ लेते चलो मुझको बाबा, गैर मयस्सर न कोई है महमिल, गम नहीं है चलूँगी मैं पैदल, तुमसे करती ये बेटी है वादा, साथ लेते चलो मुझको बाबा, अर्ज़ करती थी रो रो के सुग़रा, साथ लेते चलो मुझको बाबा, बिन तुम्हारे रहूँगी ना जिंदा, साथ लेते चलो मुझको बाबा। बस इस सिलसिले की आखिरी कड़ी जनाब अली नासिर साहब अपने दादा का कलाम पेश करेंगे मुख्तसर, व उसी के बाद शोराए कराम आपके सामने होंगे और मजलिस से खिताब करेंगे आफ्ताब खिताबत आले जनाब मौलाना मीर अहमद दैदी साहब। बर मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत। बढ़िया बढ़िया आवाज़ हल्की आ रही है, कम की थी इसके कारण बच्चे का सही करो आवाज़ बेटा पीछे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद कि गुरूर तुम करो दौलत के सब खजानों पर, गुरूर तुम करो दौलत के सब खजानों पर, हमें तो फ़क्र है खाके शिफा के दानों पर, गुरूर तुम करो दौलत के सब खजानों पर, हमें तो फ़क्र है खाके शिफा के दानों पर, और जहाँ जहाँ है शहीदों के खून की खुशबू, जहाँ जहाँ है शहीदों के खून की खुशबू, तवाफ़ करती है जन्नत उन्हीं ठिकानों पर, जहाँ जहाँ है शहीदों के खून की खुशबू, तवाफ़ करती है जन्नत उन्हीं ठिकानों पर। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले कि खामोश वो भी हैं हैरान हैं अली क्या हैं, खामोश वो भी हैं हैरान हैं अली क्या हैं, मैं खुदा ने खल्क किया जिनको आसमां के लिए, खामोश वो भी हैं हैरान हैं अली क्या हैं, खुदा ने खल्क किया जिनको आसमां के लिए, और मैं डूबने को था मुख्तार के अली ने बस, मैं डूबने को था मुख्तार के अली ने बस, सफ़ीना भेज दिया अपने मधा खां के लिए, मैं डूबने को था मुख्तार के अली ने बस, सफ़ीना भेज दिया अपने मधा खां के लिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद कि हैं जहाँ कम्बरो बूज़र के मकान, हैं जहाँ कम्बरो बूज़र के मकान, मेरे मौला वहीं अपना भी मकान हो जाए, हैं जहाँ कम्बरो बूज़र के मकान, मेरे मौला वहीं अपना भी मकान हो जाए, कि बुग़्ज़ शब्बीर में ऐसा ना हो तेरी वाइज़, बुग़्ज़ शब्बीर में ऐसा ना हो तेरी वाइज़, बोलते बोलते पत्थर की ज़बां हो जाए, कि बुग़्ज़ शब्बीर में ऐसा ना हो तेरी वाइज़, बोलते बोलते पत्थर की ज़बां हो जाए, और बात जो हक़ है हमेशा वही कहना मुख्तार,
بات جو حق ہے ہمیشہ وہی کہنا مختار، چاہے جس کے لیے جتنی بھی گراں ہو جائے، چاہے جس کے لیے جتنی بھی گراں ہو جائے۔ اور ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ نگاہیں رب میں ازل سے جو ہیں سمائے ہوئے، نگاہیں رب میں ازل سے جو ہیں سمائے ہوئے، انہی کے نام ہیں ہونٹوں پہ ہم سجائے ہوئے۔ نگاہیں رب میں ازل سے جو ہیں سمائے ہوئے، انہی کے نام ہیں ہونٹوں پہ ہم سجائے ہوئے۔ اور سبق یہ ماں کے ہیں آغوش میں پڑھائے ہوئے، سبق یہ ماں کے ہیں آغوش میں پڑھائے ہوئے، در حسین پہ جاؤ تو سر جھکائے ہوئے۔ سبق یہ ماں کے ہیں آغوش میں پڑھائے ہوئے، در حسین پہ جاؤ تو سر جھکائے ہوئے۔ اور سبق جہاں میں یہ ہے سیکھا ہے ہم نے فطرت سے، سبق جہاں میں یہ سیکھا ہے ہم نے فطرت سے، در حسین سے آؤ تو سر اٹھائے ہوئے، در حسین سے آؤ تو سر اٹھائے ہوئے۔ اور جہاں میں مثل ہمارا بھی ہو نہیں سکتا، جہاں میں مثل ہمارا بھی ہو نہیں سکتا، جبیں پہ اپنی ہے خاک شفا سجائے ہوئے، جبیں پہ اپنی ہے خاک شفا سجائے ہوئے۔ اور جہاں میں کون ہے سمجھے جو حکمت شہ کو، جہاں میں کون ہے سمجھے جو حکمت شہ کو، بڑے بڑے ہیں مفکر بھی سر جھکائے ہوئے، بڑے بڑے ہیں مفکر بھی سر جھکائے ہوئے۔ اور ہمیں نہ خلد کے منظر نہ ہمیں نہ خلد کے منظر دکھا تو اے رضواں، ہمیں نہ خلد کے منظر دکھا تو اے رضواں، خود اپنے ہاتھوں سے جنت ہے ہم بنائے ہوئے، خود اپنے ہاتھوں سے جنت ہے ہم بنائے ہوئے۔ اور ہمارے گھر بھی ہے فرشتوں کا ہے آنا جانا، ہمارے گھر بھی فرشتوں کا ہے آنا جانا، ہم اپنے گھر میں ہیں فرش عزا بچھائے ہوئے، ہم اپنے گھر میں ہیں فرش عزا بچھائے ہوئے۔ اور کہیں کی آب و ہوا کیا ہمیں لبھائے گی، کہیں کی آب و ہوا کیا ہمیں لبھائے گی، ہوا علم کے پھریرے کی ہم ہیں کھائے ہوئے، ہوا علم کے پھریرے کی ہم ہیں کھائے ہوئے۔ اور ہمیشہ ہیروں کو پرکھا گیا اجالوں میں، ہمیشہ ہیروں کو پرکھا گیا اجالوں میں، یہاں حسین چراغوں کو ہیں بجھائے ہوئے، یہاں حسین چراغوں کو ہیں بجھائے ہوئے۔ اور انہی کی خلد میں مختار بن رہے ہیں مکان، انہی کی خلد میں مختار بن رہے ہیں مکان، یہاں حسین کی مجلس میں جو ہیں آئے ہوئے، یہاں حسین کی مجلس میں۔ گزارش ہے جناب ندیم نظفی صاحب سے آئیں، بارگاہ امام میں نذرانہ خدمت پیش فرمائیں، بار محمد اور آل محمد صلوات۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات۔ اولاً ایک قطع مرحوم کے مثال ثواب کی غرض سے کہا تھا، ایک اور صلوات پڑھیں حضرات۔ نیئر بھائی، فیضو بھائی، ذکر حسین، ذکر علی، ذکر فاطمہ، تا عمر ان کا ایک یہی مشغلہ رہا،
ذکر حسین، ذکر علی، ذکر فاطمہ، تاعمر ان کا ایک یہی مشغلہ رہا، جب تک نہ پہنچے خلد میں مختار لکھنوی، جب تک نہ پہنچے خلد میں مختار لکھنوی، باب بہشت ان کے لیے تھا کھلا رہا، باب بہشت ان کے لیے تھا کھلا رہا، جب تک نہ پہنچے خلد میں مختار لکھنوی، باب بہشت ان کے لیے تھا کھلا رہا۔ مد مولا میں دو مدلے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں، ایک صلوات پڑھیں، ملاحظہ کریں۔ جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین، جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین۔ ایام ازاں قریب ملاحظہ فرمائیں، جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین، شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین، شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین۔ حسن مطلب مطلع کرے تمام مومنین، نیار بھائی ہے شفیع بھائی، یہ ہر کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں حسین، یہ ہر کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں حسین، کہ اس کا داغ ندامت مٹا رہے ہیں حسین، کہ اس کا داغ ندامت مٹا رہے ہیں حسین۔ استقبال اذاں ہے تمامی مومنین کا مجمع شیخ مزہ کریں، سجا کے گھر کا خانہ انتظار میں ہوں، عمار صاحب ملاحظہ کریں، سجا کے گھر کا خانہ انتظار میں ہوں، سنا ہے جب سے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، سجا کے گھر کا خانہ انتظار میں ہوں، سنا ہے جب سے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، وہ حاجیوں کے لیے ہے یہ زائروں کے لیے، وہ حاجیوں کے لیے ہے یہ زائروں کے لیے، یہ کربلا نہیں کعبہ بنا رہے، وہ حاجیوں کے لیے ہے یہ زائروں کے لیے، یہ کربلا نہیں کعبہ بنا رہے ہیں حسین۔ خواص کا مجمع شعر مدح کریں، آخری شعر مدح کریں، جہاں پا صبر بھی ممکن نہیں رسولوں سے، جہاں پا صبر بھی ممکن نہیں رسولوں سے، وہاں پا شکر کے سجدے میں جا رہے ہیں
سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں پا صبر بھی ممکن نہیں رسولوں سے وہاں پا شکر کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین ابھی یہ نبض زمانہ کہیں نہ رک جائے ابھی یہ نبض زمانہ کہیں نہ رک جائے جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین یہ کیفیت کبھی ہوتی ہے بے خیالی میں یہ کیفیت کبھی ہوتی ہے بے خیالی میں ندیم جیسے کہ مجھ کو بلا رہے ہیں حسین ندیم جیسے کہ مجھ کو بلا رہے ہیں حسین جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین گزارش ہے شاعر اہل بیت جناب فدوی نقوی صاحب سے آئیں بارگاہ امام میں نظرانہ عقیدت پیش فرمائیں بار محمد اور آل محمد صلوات تین بار صلوات آگے تین بار صلوات پیچھے سورہ الحمد ایک مرتبہ قل هو اللہ تین مرتبہ سید مختار حسین ابن سید ناصر حسین کی روح کو ایثار کرنا صلی اللہ علیہ برائے تاجیل ظہور امام حسن علیہ السلام مل جل کے نعرہ صلوات ایک قطع تاریخ سن ہجری میں کہا ہے اور ایک قطع تاریخ سن عیسوی میں کہا ہے پہلے ہجری میں پیش کر رہا ہوں کہ ہوا جب کہ مختار کا انتقال ہوا جب کہ مختار کا انتقال جنازے میں آئے امام زمان ہوا جب کہ مختار کا انتقال جنازے میں آئے امام زمان سند پائی تقوی کی اور چل دیا سند پائی تقوی کی اور چل دیا تقی کی شہادت کے دن جو جنا تقی کی شہادت کے دن جو جنا یہ ہجری میں تھا اب سن عیسوی میں سماعت فرمائیں کہ شاعر شبیر تھا مختار اس کا نام تھا شاعر شبیر تھا مختار اس کا نام تھا فتح خیبر کی بھی محفل میں رہا پرعزم جو فتح خیبر کی بھی محفل میں رہا پرعزم جو یاد آئے گا سجاتا تھا نجف درگاہ میں یاد آئے گا سجاتا تھا نجف درگاہ میں 17 شعبان کی 13 رجب کی بزم جو 17 شعبان کی 13 رجب کی بزم جو یہ 2026 میں
اب چند اشعار سماعت فرما لیں سلام کے. نعرہ صلوات. سارا عالم عارضی ہے دائمی ہے کربلا. سارا عالم عارضی ہے دائمی ہے کربلا. کل بھی تھی کل بھی رہے گی آج بھی ہے کربلا. کل بھی تھی کل بھی رہے گی آج بھی ہے کربلا. ہم فراق خلد میں کیوں روئیں آدم کی طرح. ہم فراق خلد میں کیوں روئیں آدم کی طرح. اپنے دل کے گوشے گوشے میں بسی ہے کربلا. اپنے دل ہم فراق خلد میں کیوں روئے آدم کی طرح. اپنے دل کے گوشے گوشے میں بسی ہے کربلا. میسم صاحب تشریف لے آئے ہیں. نعرہ صلوات بلند فرمائیں آپ حضرات. اپنے دل کے گوشے گوشے میں بسی ہے کربلا. ہو گیا اس روز سے ویران بیعت کا جہاں. ہو گیا اس روز سے ویران بیعت کا جہاں. شاہ نے جس روز سے آباد کی ہے کربلا. ہو گیا اس روز سے ویران بیعت کا جہاں. شاہ نے جس روز سے آباد کی ہے کربلا. اس لیے ہم سر جھکاتے ہیں در شبیر پر. اس لیے ہم سر جھکاتے ہیں در شبیر پر. سر بلندی کی علامت بن چکی ہے کربلا. نعرہ درود بلند فرمائے حضرات. اس لیے ہم سر جھکاتے ہیں در شبیر پر. سر بلندی کی علامت بن چکی ہے کربلا. کہہ رہے ہیں آج بھی یہ خضر و الیاس و مسیح. کہہ رہے ہیں آج بھی یہ خضر و الیاس و مسیح. زندگی در زندگی
در زندگی ہے کربلا، کہہ رہے ہیں آج بھی یہ خضر و الیاس و مسیح، زندگی در زندگی در زندگی ہے کربلا، روتے روتے کر رہے ہیں نوح ماتم اس لیے، روتے روتے کر رہے ہیں نوح ماتم اس لیے، چلتے چلتے راستے میں آ گئی ہے کربلا، روتے روتے کر رہے ہیں نوح ماتم اس لیے، چلتے چلتے راستے میں آ گئی ہے کربلا۔ آخری شعر و مقطع، نعرہ درود بلند فرمایا حضرات کہ سورجوں سے گھر منور ہو گیا اللہ کا، سورجوں سے گھر منور ہو گیا اللہ کا، آج کل مکے میں بھی ٹھہری ہوئی ہے کربلا، گھر منور سورجوں سے ہو گیا اللہ کا، آج کل مکے میں بھی ٹھہری ہوئی ہے کربلا، عابد بیمار کے صدقے میں فدوی آج بھی، عابد بیمار کے صدقے میں فدوی آج بھی، ساری دنیا کو شفائیں بانٹتی ہے کربلا، عابد بیمار کے صدقے میں فدوی آج بھی، ساری دنیا کو شفائیں بانٹتی ہے کربلا۔ گزارش ہے شاعر اہل بیت جناب نیار مجیدی صاحب سے آئیں، بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ بار محمد اور آل محمد صلوات۔ دو قطعے ہیں مرحوم کے لیے، ایک تو قطع برائے قطع اور ایک میں مادہ تاریخ ہے۔ پہلے مادہ تاریخ، قطع تاریخ مدار کہ جن کے شاعر رہے ہو تم ان کا، جن کے شاعر رہے ہو تم ان کا، کرنے دیدار خلد میں جلد آؤ، جن کے شاعر رہے ہو تم ان کا، کرنے دیدار خلد میں جلد آؤ، اور کیا عجب پنجتن نے دی ہو صدا، آؤ مختار خلد میں جلد آؤ، کیا عجب پنجتن نے دی ہو صدا، آؤ مختار خلد میں جلد آؤ۔ یہ 2026 عیسوی میں تھا۔ قطع اور مدار والے کہ بس اس کی خوشی میں وہ کرتے تھے، بس اس کی روشنی میں وہ کرتے تھے شاعری،
بس اس کی روشنی میں وہ کرتے تھے شاعری جو خم مصطفیٰ سے پیام علی لیا، بس اس کی روشنی میں وہ کرتے تھے شاعری جو خم مصطفیٰ سے پیام علی لیا، اور پھر اس کے بعد بیٹوں سے بھی گفتگو نہ کی، پھر اس کے بعد بیٹوں سے بھی گفتگو نہ کی، بس آخر کلام میں نام علی لیا، پھر اس کے بعد بیٹوں سے بھی گفتگو نہ کیا، بس آخر کلام میں نام علی لیا۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد والی۔ فرمائے کہ شاد کرنا ہے اگر دل عابد بیمار کا، شاد کرنا ہے اگر دل عابد بیمار کا، چھیڑ دیجئے ذکر اپنی بزم مختار کا، شاد کرنا ہے اگر دل عابد بیمار کا، چھیڑ دیجئے ذکر اپنی بزم مختار کا، اور دے دیا مختار نے ہر قاتل شے کو جواب، نیزے سے نیزے کا اور تلوار سے تلوار کا، دے دیا مختار نے ہر قاتل شے کو جواب، دے دیا مختار نے ہر قاتل شے کو جواب، نیزے سے نیزے کا اور تلوار سے تلوار کا، نیزے سے نیزے کا اور تلوار سے تلوار کا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ یہ بھی بلا میں کہتا کہ یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مکمل خون کا بدلہ امام وقت ہی لیں گے، مکمل خون کا بدلہ امام وقت ہی لیں گے، کہ جدہ فاطمہ زہرا کو مولا نے زباں دی ہے، مکمل خون کا بدلہ امام وقت ہی لیں گے، کہ جدہ فاطمہ زہرا کو مولا نے زباں دی ہے، مگر مختار تم نے باد سرور کھینچ کے تلوار، مگر مختار تم نے باد سرور کھینچ کے تلوار، نماز انقلاب خود سرور کی اذان دی ہے، مگر مختار تم نے باد سرور کھینچ کے تلوار، نماز انقلاب خون سرور کی اذان دی ہے، نماز انتقام خون سرور کی اذان دی ہے، مگر مختار تم نے باد سرور کھینچ کے تلوار، نماز انتقام خون سرور کی اذان دی ہے، نماز انتقام خون سرور کی اذان دی ہے، نماز انتقام خون سرور کی اذان دی ہے، نہ کرتے حضرت مختار کی تلوار پر تنقید۔ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے نا کہ نہ کرتے حضرت مختار کی تلوار پر تنقید اگر وہ عارفان حق زین العابدین ہوتے، نہ کرتے حضرت مختار کی تلوار پر تنقید اگر وہ عارفان حق زین العابدین ہوتے، جہاں بھر کے مقصر کچھ کہیں میرا یہ کہنا ہے، جہاں بھر کے مقصر کچھ کہیں میرا یہ کہنا ہے، تبسم لب پر کیوں آتا اگر راضی نہیں ہوتے، جہاں بھر کے مقصر کچھ کہیں میرا یہ کہنا ہے، نہ کرتے حضرت مختار کی تلوار پر تنقید اگر وہ عارفان حق زین العابدین ہوتے، اگر وہ عارفان حق زین العابدین ہوتے، جہاں بھر کے مقصر کچھ کہیں میرا یہ کہنا ہے، تبسم لب پر کیوں آتا اگر راضی نہیں ہوتے، جہاں بھر کے مقصر کچھ کہیں میرا یہ کہنا ہے، تبسم لب پر کیوں آتا اگر راضی نہیں ہوتے۔ یہ آخری قطعہ مظاہر والے کہ تبسم لب پر کیوں آتا اگر راضی نہیں ہوتے، جتنی قومیں رکھتی ہیں شم ازا سے دشمنی، جتنی قومیں رکھتی ہیں شم ازا سے دشمنی، سب ثقیفہ کی اندھیری گلیوں میں کھو جائیں گی، جتنی قومیں رکھتی ہیں شم ازا سے دشمنی، سب ثقیفہ کی اندھیری گلیوں میں کھو جائیں گی، بے نمازی کو غدیر و کربلا سمجھائیے، بے نمازی کو غدیر و کربلا سمجھائیے، جڑ میں پانی دیجئے شاخیں ہری ہو جائیں گی، بے نمازی کو غدیر و کربلا سمجھائیے، بے نمازی کو غدیر و کربلا سمجھائیے، جڑ میں پانی دیجئے شاخیں ہری ہو جائیں گی۔
دیکھیں مرحوم کے بھانجے آپ حضرات جانتے ہیں جناب غلام عسکری صاحب دبئی میں ہیں، انہوں نے وہاں سے یہ قطعہ بھیجا ہے، بس ان کی طرف سے انہوں نے ابھی مجھے پھر ریمائنڈ کیا، پڑھ دو۔ سرور کے عزادار تھے مختار لکھنوی، سرور کے عزادار تھے مختار لکھنوی، اور شاہ کے زوار تھے مختار لکھنوی۔ سرور کے عزادار تھے مختار لکھنوی، اور شاہ کے زوار تھے مختار لکھنوی۔ کرتے نہیں جو دشمن زہرا پہ لعنتیں، کرتے نہیں جو دشمن زہرا پہ لعنتیں، ان لوگوں سے بیزار تھے مختار لکھنوی۔ کرتے نہیں جو دشمن زہرا پہ لعنتیں، ان لوگوں سے بیزار تھے مختار لکھنوی۔ اور آخر میں گزارش ہے جناب اجاز زیدی صاحب سے آئیں، بارگاہ امام نظرانہ عقیدت پیش فرمائیں، بار محمد آل محمد صلوات صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ کلام سمجھا عمار میں کا قطع تاریخ کے سلسلے میں فرمائش تھی تو چند اشعار وہ، اور اس کا ایک سلام پہ صرف 5 شعر بغرض ایصال ثواب۔ شاعر خطیب خادم تابوت مرتضیٰ، شاعر خطیب خادم تابوت مرتضیٰ، کیا پاک صاف اس نے گزاری ہے زندگی، کیا پاک صاف اس نے گزاری ہے زندگی، اس نے کبھی عقیدے کا سودا نہیں کیا، اس نے کبھی عقیدے کا سودا نہیں کیا، اور جو اس کے خون کا تھا تقاضا کیا وہی، جو اس کے خون کا تھا تقاضا کیا وہی، وہ قائل اٹک رہا تا عمر موت تک، وہ قائل اٹک رہا تا عمر موت تک، روتا تھا یاد کر کے وہ سرور کی تشنگی، روتا تھا اور یہ بد عقیدگی کی چلی لاکھ آندھیاں، لیکن رہی ہے اس کے عقیدے میں پختگی، یہ بد عقیدگی کی چلی لاکھ آندھیاں، لیکن رہی ہے اس کے عقیدے میں پختگی، اخلاق کا مجسمہ تہذیب کی مثال، مرحوم میں تھے جمع سب اوصاف لکھنوی، مرحوم اور اعجاز مدح آل نبی کا صلہ ہے یہ، اعجاز مدح آل نبی کا صلہ ہے یہ، قصر جناح میں آج ہیں مختار لکھنوی، اعجاز مدح آل نبی کا صلہ ہے یہ، قصر جناح میں آج ہیں مختار لکھنوی۔ بس ایک سلام کے صرف 5 شعر۔ بغض سرور کی جسے دنیا میں بیماریوں سے ہو کیا بیعت کی بات، کیا لڑے گی فوج وہ بیٹھی ہے جو ہاری ہوئی،
بعد سرور نو اماموں سے ہو کیا بیعت کی بات، کیا لڑے گی فوج وہ بیٹھی ہے جو ہاری ہوئی، اور میرے استقبال کو آگے نماز شب بڑھی، میرے استقبال کو آگے نماز شب بڑھی، ماتم شبیر میں شب بھر جو بیداری ہوئی، میرے استقبال کو آگے نماز شب بڑھی، ماتم شبیر میں شب بھر جو بیداری ہوئی، اور فاطمہ آئیں غریبوں کے بھی گھر مجلس میں خود، ان عزاداروں کی اتنی ناز برداری ہوئی، ان عزاداروں اور نوح اور آدم کا گریہ خود بتاتا ہے ہمیں، نوح اور آدم کا گریہ خود بتاتا ہے ہمیں، کربلا سے پہلے بھی شہ کی عزاداری ہوئی، نوح اور آدم کا گریہ خود بتاتا ہے ہمیں، کربلا سے پہلے بھی شہ کی عزاداری۔ عطرت اطہار کی مجھ پر عنایت ہو گئی، عطرت اطہار کی مجھ پر عنایت ہو گئی، اوج پر ان کی بدولت میری قسمت ہو گئی، اور 5 وقتہ کی عبادت کے نہیں مجبور ہم، 5 وقتہ کی عبادت کے نہیں مجبور ہم، لب پہ جب نام علی آیا عبادت ہو گئی۔ بس اسی تمنا کے ساتھ، کیونکہ میرے والد کا آخری جملہ میں گواہوں ان دونوں روزوں کے درمیان کہ آخری جملہ ان کا یا علی تھا، ہم بھی ایک نعرہ لگائیں کہ ہمارا بھی آخری جملہ یا علی ہونا چاہیے، ایک نعرہ حیدری۔ بس گزارش ہے خطیب مجلس عالی جناب مولانا میر احمد عیدی صاحب سے آئیں اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں، بار محمد آل محمد صلوات صلی علی محمد حضرات، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مختار حسین صاحب مرحوم ابن ناصر حسین صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم صلی اللہ علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد
جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات حضرات جن حضرات کے ساتھ کوئی مجبوری ہے یعنی جو واقعاً مجبور ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے یہ کرسیاں ڈالی گئی ہیں لہٰذا میں یہ نہیں کہوں گا کہ فرش ادا پہ آ جائیں یہاں پہ آنا تو مقدر کی بات ہے لیکن جو حضرات مجبور نہیں ہیں وہ مجبوروں کا حق غصب نہ کریں ایک صلوات پر محمد دیکھیے میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ یاسین کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس آیت میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ وہ کل شعین ایسا نہ ہو فی امام مبین ہم نے ہر شے کا ایسا امام مبین میں کر دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں امام مبین کا تذکرہ کیا گیا ہے عنوان بیان کے طور پر میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت اس میں ارشاد ہو رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم یوم کا مطلب یوم قیامت روز قیامت روز محشر روز معاد اللہ آواز دے رہا ہے کہ یوم ندعو روز قیامت ندا دی جائے گی پکارا جائے گا آواز دی جائے گی کل ناس تمام انسانوں بے امامہم ان کے امام کے ساتھ نہ معلوم کتنی بار آپ نے اس آیت کو سنا ہوگا اور اس کے عنوان پر خطبہ سے علماء سے بیانات سماعت فرمائے ہوں گے ایک بات بالکل واضح ہے کہ روز قیامت جو تمام انسانوں کو آواز دی جائے گی بلایا جائے گا تو کس طرف بلایا جائے گا کہاں بلایا جائے گا ہم اللہ کے لیے اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ مکان محدود میں نہیں آ سکتا وہ جسم و جسمانیات سے
پاک. تو اب یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ روز قیامت تمام انسانوں کو اللہ اپنے پاس بلائے گا. تو پھر ندا کس طرف دی جائے گی؟ مفسرین نے بتایا کہ یا تو جنت کی طرف بلایا جائے گا یا جہنم کی طرف بلایا جائے گا. تو روز قیامت یا تو کسی انسان کو جنت کی طرف پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، ندا دی جائے گی، اور یا پھر جہنم کی طرف بلایا جائے گا. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ جنہیں جنت کی طرف بلایا جائے گا ان کو ان کے امام کے ساتھ، اور جن کو جہنم کی طرف بلایا جائے گا ان کو ان کے امام کے ساتھ. ایک صلوات پڑھیں محمد. تو جو لوگ جنت کی طرف آئیں گے وہ اپنے امام کے ساتھ، اور جو لوگ جہنم کی طرف آئیں گے وہ اپنے امام کے ساتھ. تو پھر یہ بات تو خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جن لوگوں کا امام جنت میں جائے گا وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے، اور جن کا امام ہی جہنم میں جائے گا، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ، وہ لوگ بھی جہنم میں. اب دیکھیں عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبوت کو جانتے ہیں، ہم رسالت کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا امامت سے کوئی تعلق نہیں. حالانکہ روز قیامت کوئی مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، امامت اس کے اصول دین میں ہو یا نہ ہو، لیکن ہر ایک کو کسی نہ کسی امام کی ضرورت ہوگی. اب امام سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اکثر مقامات پر امام کا تذکرہ کیا. جب پوچھا جائے کہ امام سے مراد کیا ہے تو بہت سی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ امام سے مراد بادشاہ ہے، کوئی کہتا ہے امام سے مراد حاکم وقت ہے، کوئی کہتا ہے کہ امام سے مراد عالم ہے. لیکن شدت کے ساتھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ امام سے مراد قرآن ہے. خاص طور سے جب سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھی جاتی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تو وہ کہتے ہیں کہ امام سے مراد قرآن ہے. اور اللہ نے اسی قرآن کے لیے کہا کہ ہم نے ہر شے کا احساس اس قرآن میں کر دیا ہے. یہ نقطہ، یہ گوشہ میرا نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے بزرگ علماء تھے، جو بزرگ خطباء تھے، انہوں نے اس سلسلے میں بڑی خوبصورت سی بات بیان کی. انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محسوس ہوں گے. انہوں نے کہا کہ امام سے مراد کیا ہے؟ کہا امام سے مراد کتاب ہے، امام سے مراد قرآن ہے. انہوں نے کہا مسلمانوں کے تمام فرقے پیغمبر کی اس حدیث کو مانتے ہیں، اور یہ بھی اتفاق ہے کہ اس حدیث پر سب کا اتفاق ہے. بہت توجہ کے ساتھ سنیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا. اس کو سب مانتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا. ہمارے علاوہ مسلمانوں کے درمیان جو یہ حدیث مشہور ہے، تو اس حدیث کے راوی ان کے یہاں عبداللہ ابن عمر. اب وہ عبداللہ ابن عمر کا بڑا احترام کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے ہیں، ان کا بڑا احترام ہے، مسلمانوں کے درمیان بڑی عزت ہے کہ وہ خلیفہ دوم کے بیٹے ہیں. انہوں نے بہت سی حدیثیں بیان کی ہیں، اور اکثر ان کے حوالے سے مسلمان احادیث بیان کرتے رہتے ہیں. اب اس حدیث کو جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ. جب عبد الملک ابن مروان خلیفہ ہوا، بہت توجہ کے ساتھ سنیں قبلہ، میں کچھ باتیں عرض کروں گا، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ جب عبد الملک ابن مروان خلیفہ ہوا تو یہ عبداللہ ابن عمر مدینے میں تھے. تو عبد الملک ابن مروان نے حجاج بن یوسف کو مدینے کا گورنر بنایا. بہت توجہ آپ حضرات کی. تو حجاج بن یوسف مدینے کا گورنر تھا، عبد الملک ابن مروان خلیفہ تھا. آدھی رات گزرنے کے بعد عبداللہ ابن عمر حجاج بن یوسف کے گھر پہنچے
اتنی رات کو جب اس کے گھر پہنچے تو اس کے خادموں نے کہا کہ تم اتنی رات میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں ایک بہت ضروری کام ہے۔ اب خلیفہ کے بیٹے تھے، پرمیشن ملی، اجازت ملی، یہ حجاج بن یوسف کے پاس پہنچے۔ جب یہ حجاج بن یوسف کے پاس پہنچے تو حجاج بن یوسف اپنے بستر کے اوپر تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے، جس کو ہمارے یہاں کہتا ہے کہ آدھا لیٹا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، ایک قلم تھا، کچھ حساب و کتاب میں مشغول تھا۔ یہ جا کے اس کے پایتی بیٹھ گئے، اس سے کچھ زیادہ ان کو لفٹ نہیں دی، کچھ زیادہ ان کے اوپر توجہ نہیں کی۔ اسی عالم میں انہوں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب سلام دیا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا کہ اتنی رات میں کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنی رات میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم تمہارے ہاتھ پر عبد الملک ابن مروان کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ کہا اتنی رات میں تم بیعت کرنے کے لیے آ گئے؟ کہا ہم اسی لیے آئے ہیں کہ تمہارے ہاتھ پر عبد الملک ابن مروان کی بیعت کر لیں۔ تو اس نے کہا کہ اب میرے ہاتھ تو مصروف ہیں، اگر تم چاہو تو میرے پیروں کو بیعت کر لو۔ کیا سن رہا ہے یار؟ خدا کے لیے بس تھوڑا بیدار ہو جائیں، جو میں پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ تم میرے پیروں پر بیعت کر لو۔ تو انہوں نے اس کے پیروں پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی۔ اس روایت میں بعض مقامات پر کچھ اور بھی الفاظ ہیں پیروں کے علاوہ، لیکن میں وہ عرض نہیں کرنا چاہتا، آداب ممبر جو ہے ملحوظ خاطر ہیں۔ تو انہوں نے پیر پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی۔ جب انہوں نے پیر پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی تو اس نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ تمہیں اتنی رات میں کیا سوجھا کہ تم عبد الملک ابن مروان کی بیعت کرنے کے لیے آ گئے؟ اب سارے مسلمان کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے یہ بیان کیا کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ہونے سے پہلے ہم مر جائیں اور ہم خلیفہ کی بیعت نہ کریں تو ہماری موت جاہلیت کی موت ہوگی، لہٰذا ہم آ گئے۔ لیکن عزیزوں، حجاج بن یوسف بھی خوب جانتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اٹھ کے بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے عبداللہ ابن زبیر کا لاشا، عبداللہ ابن زبیر کا جسد ابھی تم نے چوراہے پر لٹکے ہوئے دیکھا ہے، لہذا تم ڈر کے بیعت کرنے کے لیے آ گئے، ورنہ اگر اسی حدیث کی وجہ سے آئے ہو تو جب علی کی بیعت ہو رہی تھی تب تمہیں یہ حدیث یاد کیوں؟ صلوات بر محمد و آل تو قبلہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ہمارے بزرگ علماء نے یہیں سے استدلال کیا، انہوں نے کہا اگر امام سے مراد قرآن ہے، دیکھیں سنیے گا، اگر امام سے مراد کتاب ہے تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو بھیا 1400 سال سے قرآن تو ایک ہی ہے، پہلی صدی کا قرآن بھی وہی، دوسری صدی کا قرآن بھی وہی، تیسری صدی کا قرآن بھی وہی، 14 صدیاں گزر گئیں، قرآن تو وہی ہے۔ اور نبی کہہ رہے ہیں جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام سے مراد قرآن نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہادی و رہبر ہے جو ہر زمانے میں ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل کہتے ہیں۔ اب اس حدیث کو جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ جب عبد الملک ابن مروان خلیفہ ہوا، بہت توجہ کے ساتھ سنیں قبلہ، میں کچھ باتیں عرض کروں گا، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ جب عبد الملک ابن مروان خلیفہ ہوا تو یہ عبداللہ ابن عمر مدینے میں تھے۔ تو عبد الملک ابن مروان نے حجاج بن یوسف کو مدینے کا گورنر بنایا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، تو حجاج بن یوسف مدینے کا گورنر تھا، عبد الملک ابن مروان خلیفہ تھا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد عبداللہ ابن عمر حجاج بن یوسف کے گھر پہنچے۔ اتنی رات کو جب اس کے گھر پہنچے تو اس کے خادموں نے کہا کہ تم اتنی رات میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں ایک بہت ضروری کام ہے۔ اب خلیفہ کے بیٹے تھے، پرمیشن ملی، اجازت ملی، یہ حجاج بن یوسف کے پاس پہنچے۔ جب یہ حجاج بن یوسف کے پاس پہنچے
تو حجاج بن یوسف اپنے بستر کے اوپر تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے، جس کو ہمارے یہاں کہتا ہے کہ آدھا لیٹا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، ایک قلم تھا، کچھ حساب و کتاب میں مشغول تھا۔ یہ جا کے اس کے پایتی بیٹھ گئے، اس سے کچھ زیادہ ان کو لفٹ نہیں دی، کچھ زیادہ ان کے اوپر توجہ نہیں کی۔ اسی عالم میں انہوں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب سلام دیا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا کہ اتنی رات میں کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنی رات میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم تمہارے ہاتھ پر عبد الملک ابن مروان کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ کہا اتنی رات میں تم بیعت کرنے کے لیے آ گئے؟ کہا ہم اسی لیے آئے ہیں کہ تمہارے ہاتھ پر عبد الملک ابن مروان کی بیعت کر لیں۔ تو اس نے کہا کہ اب میرے ہاتھ تو مصروف ہیں، اگر تم چاہو تو میرے پیروں کو بیعت کر لو۔ کیا سن رہا ہے یار؟ خدا کے لیے بس تھوڑا بیدار ہو جائیں، جو میں پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ تم میرے پیروں پر بیعت کر لو۔ تو انہوں نے اس کے پیروں پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی۔ اس روایت میں بعض مقامات پر کچھ اور بھی الفاظ ہیں پیروں کے علاوہ، لیکن میں وہ عرض نہیں کرنا چاہتا، آداب ممبر جو ہے ملحوظ خاطر ہیں۔ تو انہوں نے پیر پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی۔ جب انہوں نے پیر پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی تو اس نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ تمہیں اتنی رات میں کیا سوجھا کہ تم عبد الملک ابن مروان کی بیعت کرنے کے لیے آ گئے؟ اب سارے مسلمان کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے یہ بیان کیا کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ہونے سے پہلے ہم مر جائیں اور ہم خلیفہ کی بیعت نہ کریں تو ہماری موت جاہلیت کی موت ہوگی، لہذا ہم آ گئے۔ لیکن عزیزوں، حجاج بن یوسف بھی خوب جانتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اٹھ کے بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے عبداللہ ابن زبیر کا لاشا، عبداللہ ابن زبیر کا جسد ابھی تم نے چوراہے پر لٹکے ہوئے دیکھا ہے، لہذا تم ڈر کے بیعت کرنے کے لیے آ گئے، ورنہ اگر اسی حدیث کی وجہ سے آئے ہو تو جب علی کی بیعت ہو رہی تھی تب تمہیں یہ حدیث یاد کیوں؟ صلوات بر محمد و آل تو قبلہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ہمارے بزرگ علماء نے یہیں سے استدلال کیا، انہوں نے کہا اگر امام سے مراد قرآن ہے، دیکھیں سنیے گا، اگر امام سے مراد کتاب ہے تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو بھیا 1400 سال سے قرآن تو ایک ہی ہے، پہلی صدی کا قرآن بھی وہی، دوسری صدی کا قرآن بھی وہی، تیسری صدی کا قرآن بھی وہی، 14 صدیاں گزر گئیں، قرآن تو وہی ہے۔ اور نبی کہہ رہے ہیں جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام سے مراد قرآن نہیں ہے کہ کوئی اور ہادی و رہبر ہے جو ہر زمانے میں ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل آج تھوڑی سی گفتگو امام کے اوپر ہو جائے کہ امام کا مطلب کیا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ آسان باتیں آپ سے کر لوں تاکہ بچوں کی سمجھ میں بھی آ جائیں۔ بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ امام کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ لغت میں دیکھیں کہ امامت کے معنی کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ میری طرف دیکھیں، امامت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ امامت کے معنی ہے تقدم علی الغیر۔ آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ امامت کے معنی ہے تقدم علی الغیر، یعنی کہیں پر جو شخص سب سے آگے ہو اس کو کہا جاتا ہے امام، جس کو باقی لوگوں پر تقدم حاصل ہو عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے امام۔ اگر ابھی بھی آپ نہیں سمجھے تو میں مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دیکھیے قبلہ، نماز واجب ہے، ہر حال میں واجب ہے، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فرادہ نماز پڑھنے سے جماعت میں نماز پڑھنے کا ثواب، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل بہت
اے قبلہ شکر ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب اس کا اجر بہت زیادہ ہے. اس سلسلے میں مختلف احادیث ہیں, کہیں 70 گنا بیان ہوا ہے, کہیں 40 گنا بیان ہوا ہے, کہیں 100 گنا بیان ہوا ہے. تو بہرحال جماعت میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. آپ جماعت کے مسائل دیکھیے تو اس میں آپ کو جگہ جگہ ایک لفظ ملے گا امام. وہاں امام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھائے وہ امام, جو نماز پڑھائے وہ امام. تو نماز پڑھانے والے کو جو آپ امام کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آگے کھڑا ہوتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ امامت کا مطلب ہی ہے تقدم علی الغیر. تو چونکہ وہ آگے کھڑا ہوتا ہے لہذا اس کو امام کہا جاتا ہے. آئیے ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ اس کو امام کہا جاتا ہے, وہ آگے کھڑا ہوتا ہے. بہت سے مسائل ہیں. امام جماعت سے پہلے رکوع میں نہ جائیے, پہلے وہ جائے پھر آپ جائیے. جب وہ سر اٹھائے تو آپ سر اٹھائیے. بہت سے مسائل ہیں جو امام کے سلسلے میں ہیں. تو اسے کہتے ہیں امام جماعت, جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں. لیکن قبلہ الحمدللہ کہ ہم جماعت سے نماز تو پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے دین میں یعنی ہمارے فرقے میں ہمارے ائمہ طاہرین نے اگر جماعت کا اجر بیان کیا ہے, جماعت کا ثواب بیان کیا ہے, جماعت کی فضیلت بیان کیا ہے, تو امام جماعت کے لیے شرائط بھی بیان کی. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. یہاں ہر ایرے غیرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی. یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ الیوم انت امام, ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ, کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ. آج ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی اور کل آپ نے ہمارے پیچھے نماز پڑھ لی, تو ایسا نہیں. بلکہ ہمارے یہاں نماز پڑھانے والے کے لیے شرائط. ایک صلوات پڑھتے بر محمد وآلہ. ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی. آپ جس کی بھی تقلید میں ہو اس کی توضیح المسائل اٹھا کے دیکھ لیجئے, تحفۃ العوام اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ کو مل جائے گا کہ نماز بھی ہر ایک کے پیچھے نہیں پڑھی جاتی. ایک ساتھ 70 گنا ثواب ہے, لیکن اگر کسی میں وہ شرائط نہیں پائی جاتی تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی. ہم نے کہا آپ نے 70 گنا ثواب جو تھا, 70 گنا اجر جو تھا وہ گنوا دیا بغیر جماعت سے نماز پڑھے ہوئے. کا نہیں بھائی, اگر وہ امام ہی نہیں ہے, اس میں امامت کے شرائط ہی نہیں پائے جاتے, تو پھر ایک رکعت کا بھی ثواب نہیں ملے گا. آپ غور فرما رہے ہیں, کچھ نہیں ملے گا, نماز ہی نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ نماز پڑھانے کے لائق نہیں ہے. تو نماز پڑھانے والے کے لیے شرائط کیا ہے کہ بھائی سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ بالغ و عاقل ہونے کے ساتھ ساتھ اثنا عشری ہو. کچھ غور کر رہے ہیں آپ, ہے یا نہیں ہے؟ کہ اثنا عشری ہو, 12 اماموں کا ماننے والا ہو, تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی. دوسری شرط کیا ہے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مسائل نماز سے کم واقف ہو. آپ کچھ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ مسائل نماز سے واقف ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص مصلی پہ آگے کھڑا ہو جائے اور پلٹ کے جماعت میں کھڑے ہوئے لوگوں سے پوچھے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ ارکان نماز کیا ہے, میں بھول گیا ہوں, یا وہ پوچھے کہ واجبات نماز کیا ہیں, مجھے یاد نہیں, یا وہ کہے کہ مستحبات نماز کیا ہے, مجھے معلوم نہیں, تو کیا لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ کہ قطعی نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کہ یہ تو خود جماعت میں کھڑے ہوئے لوگوں سے مسئلے پوچھ رہا ہے. جب اس کو نماز کے مسئلے نہیں معلوم تو ہم اس کو نماز کے لیے امام کیسے بنائیں؟ اب ہمیں بتاؤ کہ چھوٹی سی نماز کے لیے ہم اسے امام نہیں بناتے کہ جس کو نماز کے مسائل معلوم نہ ہوں, تو جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں عورتوں سے مسئلے پوچھتا نظر آئے. صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ محمد. تو امام کہاں سے بنانے لگا؟ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں, وہ بھی امت کا امام. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. یہ بھی سب کیا کہتے ہیں, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. ایک شرط اور, کیا وہ شرط کیا ہے کہ بھائی وہ نماز پڑھانے والا حلال زیادہ ہو. کچھ غور کیا آپ نے؟
وہ نماز پڑھانے والا حلال زادہ ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ الحمدللہ ہماری کسی بھی مسجد میں اگر نماز پڑھائی جا رہی ہے تو ہم ہمیشہ حلال زادوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ کیا سن رہا ہے یہ بچہ بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہو، یہ حلال زادوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ ہر نماز پڑھانے والا ہماری مسجد میں حلال زادہ ہوتا ہے، اگر اس میں یہ صفت نہ ہو تو ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خالی مغربین کی نماز نہیں، ظہرین کی نماز نہیں، میں کچھ عرض کر رہا ہوں بھائی، مغربین کی نماز چلیے 15-20 منٹ ہوئی، ظہرین کی نماز بھی 20 منٹ میں ختم ہو گئی، لیکن فجر کی نماز کا 5 منٹ کی نماز ہے، لیکن 5 منٹ کی نماز میں یعنی بہت زیادہ، اگر آپ سمجھ لیجئے 5 منٹ میں نماز ختم ہو گئی، 5 منٹ کی نماز کے لیے بھی ہم اسے امام نہیں بناتے کہ جو حلال زادہ نہ ہو۔ کیا سن رہا ہے آپ؟ تو بھیا جو قوم 5 منٹ کے لیے اسے امام نہ بنائے جو حلال زادہ نہ ہو، تو رسول کے بعد ساری امت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہماری امام کے لیے کہ وہ حلال زادہ ہو۔ ایک شرط اور، وہ کیا؟ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط کیا ہے کہ وہ شرط یہ ہے کہ اس میں عدالت پائی جائے، اس میں عدالت پائی جائے۔ اگر عدالت نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ آپ مجھے معاف کریں، یہاں علماء کرام تشریف فرمائیں، میں ان کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جماعت کے امام کے لیے عدالت شرط ہے، عصمت شرط نہیں ہے۔ میں کچھ عرض کر گیا آپ کی خدمت میں، ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد، کسی وجہ نہیں۔ ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں قبلہ کہ پریشانی یہ ہو گئی ہے کہ مومنین جو ہیں وہ امام جماعت میں بھی عصمت ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد، اس میں عصمت شرط ہے کیونکہ اس کے لیے عدالت شرط ہے، امت کے امام کے لیے عصمت شرط، رسول کے جانشین کے لیے امت شرط، خلیفہ رسول کے لیے عصمت شرط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ امام معصوم کے لیے عصمت شرط ہے، لیکن امام جماعت کے لیے عصمت شرط نہیں ہے بلکہ عدالت شرط ہے، عدالت شرط۔ دیکھیں الحمدللہ یہاں کافی علماء کرام تشریف فرمائیں، شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں اس جملے کے اوپر عوام سے نہیں بلکہ خواص سے داد چاہوں گا، اور یہ جملہ بھی بہرحال میرا نہیں ہے، بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھا ہے، وہی میں آپ کی خدمت کو دہرا رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ بھئی عصمت میں اور عدالت میں بڑا فرق ہے، عصمت اور شے ہے، عدالت اور شے ہے، عصمت اور شے ہے، عدالت اور شے ہے۔ انہوں نے لکھا، اب دیکھیں کاش میں یہ جملہ آپ تک پہنچا سکوں، انہوں نے لکھا کہ عصمت لطف الہی ہے، عدالت ملکہ ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد، عدالت ملکہ، ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد وآل محمد، عصمت اور شے۔ اب عزیزوں حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے ائمہ طاہرین ہیں، جو ہمارے ائمہ طاہرین، ان کی عصمت کے سلسلے بھلے مسلمان بحث کریں، لیکن ان کی عدالت کے سلسلے میں لوگوں کا اجماع ہے۔ میں کچھ کہہ گیا آپ کی خدمت میں، ایک صلوات پڑھے پر محمد، ان کی عدالت کے سلسلے میں لوگوں کا اجماع ہے۔ اب عام طور پہ عدالت جسے کہتے ہیں، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے بعد کچھ اور عرض کر دوں۔ عدالت کے بھی بہت سے معنی ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ مولا متقیان، غالب کل غالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عدالت۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرے مولا کی عدالت کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اس سے بڑا معجزہ ہی نہیں ہوگا عدالت کا۔ ہمارے مولا نے ایک دور میں نہیں، 5 ادوار میں نہ معلوم کتنے مقدموں کے فیصلے فرمائے، ایک دور میں نہیں فرمائے، 5 ادوار گزرے۔ رسول اللہ کی حیات طیبہ میں نہ معلوم کتنے فیصلے فرمائے۔ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد پہلے خلیفہ کے دور میں نہ معلوم کتنے فیصلے فرمائے۔
قضائے امیر المومنین میں سارے فیصلے ہمارے مولا کے موجود ہیں۔ دوسرے دور میں کتنے فیصلے فرمائے اب ہم نے گنے تو نہیں، لیکن 70 مرتبہ انہوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو محلات ہو جاتے۔ فیصلے کیے یا نہیں کیے؟ تیسرے دور خلافت میں بھی میرے مولا نے خدا جانے کتنے فیصلے فرمائے۔ پھر ظاہری طور پر اپنے دور خلافت میں فیصلے فرمائے تو کتنے ادوار ہو گئے، کتنے پیریڈ ہو گئے۔ خود رسول اللہ کا زمانہ، پھر یہ 3 ادوار، پھر اپنا زمانہ، 5 ادوار میں میرے مولا نے فیصلے فرمائے۔ آپ ذرا غور کریں، اور یہ بھی نہیں کہ کسی خاص میدان میں جیسے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ اس لائن میں یا اس لائن میں، یہ کرمنل میں، یہ سول میٹرز میں، نہیں، ہر طرح کے فیصلے، جائیداد کے فیصلے، وراثت کے فیصلے، سمجھ رہے ہیں، قتل کے فیصلے، زنا کے فیصلے، ہر طرح کے فیصلے، یعنی کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے جو مولا علی کے سامنے نہ لایا گیا۔ میرے مولا نے فیصلے فرمائے۔ اب میں آپ کی خدمت میں موجزہ عرض کروں، موجزے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں نا؟ یوں تو مولا علی کے نوان کتنے معجزے آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، سورج کو پلٹانا علی کا معجزہ، نماز کی نیت کر لینا اور زندہ کا مردہ ہو جانا علی کا معجزہ، مردے کو ٹھوکر لگا کے زندہ کر دینا علی کا معجزہ، اشارہ کر دیں تو دیوار سونے کی ہو جائے یہ میرے مولا کا معجزہ، سوکھے ہوئے درخت پہ پھل آ جائیں یہ میرے مولا کا معجزہ، پتھر سے چشمہ جاری ہو جائے یہ علی کا معجزہ، پیر ہوا کے دوش پہ ہیں یہ مولا علی کا معجزہ، 2 انگلیوں میں باب خیبر ہے یہ علی کا معجزہ، یہ سب میرے مولا کے معجزے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ معجزہ نہیں دکھا رہا ہوں، میں ایک بالکل الگ کا معجزہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور بدترین شخص جو معجزوں کا قائل ہی نہ ہو اس کو بھی علی کے اس معجزے کو ماننا پڑے گا۔ یہ معجزہ ہے میرے مولا کی عدالت کا معجزہ۔ قبلہ سنیے گا، یہ ہے میرے مولا کی عدالت کا معجزہ۔ لیکن قبلہ دنیا میں بھی کیسز ہوتے ہیں، مقدمے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے تو ایک کے حق میں ہوتا ہے، دوسرے کے خلاف ہوتا ہے۔ لوور کورٹ سے کسی کے خلاف فیصلہ ہو گیا، اس نے ہائی کورٹ میں اپیل کر دی، ہائی کورٹ سے فیصلہ اس کے خلاف ہو گیا، اس نے سپریم کورٹ میں اپیل کر دی۔ عام طور پر جو ہارتا ہے، جسے شکست ہوتی ہے مقدمے میں، جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، وہ اگلی عدالت میں فیصلہ کرتا ہے۔ میرے مولا کی عدالت کا معجزہ کیا ہے کہ کسی بھی معاملے میں جب علی نے فیصلہ کر دیا تو کبھی کسی نے کسی عدالت میں اپیل نہیں کی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کبھی اپیل نہیں۔ جو فیصلہ میرے مولا نے کر دیا، اب باقی ادوار چھوڑیے، رسول کے زمانے میں تو ہو سکتی تھی نا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن علی کے کسی فیصلے کے خلاف کبھی کسی عدالت میں کسی کی اپیل کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب مولا علی فیصلہ کر دیتے ہیں تو وہ فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ کیا سنا؟ وہ فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کچھ غور کر رہے ہیں آپ، اس کے بعد کہیں اپیل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اب سارے مسلمانوں کی سمجھ میں بھی یہ بات اچھی طرح آ جائے کہ تعلقات جس سے بھی رکھو، ملنا جلنا جس سے بھی رکھو، سلام دعا کسی سے بھی رکھو، کیا سن رہے ہیں آپ، اتحاد جس سے چاہے کرو، لیکن علی کے معاملے میں صحیح رہو۔ کیا سن رہے ہیں آپ، مولا علی کے معاملے میں صحیح رہو، اس لیے کہ جب علی فیصلہ کر دیتے ہیں تو اب اس فیصلے کے خلاف کہیں اپیل نہیں ہوتی۔ آخری فیصلہ بھی علی کریں گے، ہذا لی ہذا لک، یہ میرا یہ تیرا۔ صلوات بر محمد و آل دیکھیں قبلہ،
پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ وکلاء بھی تشریف فرمائیں. بہت قیمتی بات، ہمارے وسیع بھائی بیٹھے ہیں، دیگر وکلاء بھی تشریف فرمائیں. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، دیکھیے ایک تو علی کے کسی فیصلے کے خلاف کسی کی ہمت نہیں ہوئی اپیل کرنے کی. ساری تاریخ کو کھنگالیے تو ایک واقعہ ملتا ہے جہاں کسی نے جرأت کی. دیکھیں میں وہی ٹیکنیکل لفظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جہاں کسی نے جرأت کی تو کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس اپیل کو ایکسپٹ کر لے. آپ نے اللہ جانے کیسے سنا. میں بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں عرض کر گیا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. قبلہ خانہ کعبہ ہے، لوگ حج کر رہے ہیں، مولا علی بھی طواف میں مشغول ہیں، حرم کے باہر خلیفہ دوم کیمپ کیے ہوئے ہیں، وہ کیمپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول ہیں. ایک شخص نے کسی طواف کرنے والی خاتون کی طرف ذرا غلط نگاہ سے دیکھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اس حرکت کو دیکھا تو سب نے، لیکن بیت کے سامنے یہ حرکت کی تو اہل بیت سے کیسے برداشت ہوتا. تو مولا علی نے، لیکن نوجوان بھی سنیں، مولا علی نے ایک بھرپور تماچا اس کے رخسار پر مارا. وہ شخص پیسے والا تھا، مالدار تھا، سماج میں اپنے کو عزت دار سمجھتا تھا. سب کے سامنے علی نے اس کے رخسار پر تماچا مارا. یہ حرم سے باہر آیا، اس کیمپ میں پہنچا جہاں خلیفہ بیٹھے ہوئے تھے. جانے کے بعد اس نے کہا کہ میں طواف کر رہا تھا، مجھ سے ذرا سی غلطی ہوئی اور علی مجھ سے کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا نہیں، بلکہ سب کے سامنے میرے رخسار پر تماچا مارا. دیکھیں جو میں نے عرض کیا وہ غلط نہیں عرض کیا کہ کسی میں ایکسپٹ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. اگر اس نے جرأت کی کہ جا کے وہاں شکایت کرے تو اس نے کہا علی نے، قبلہ سنیے گا، کہا علی نے سب کے سامنے میرے رخسار پر تماچا مارا. بس جیسے یہ کہا، خلیفہ دوم نے کہا کہ عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا. سنا آپ نے کہ عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا. اس پہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ سنا آپ نے، اس پہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ قبلہ بڑا خراب زمانہ ہے، بڑا خراب زمانہ ہے. اب میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ دیکھیں قبلہ دودھ ایک بہترین غذا ہے، فل ڈائٹ ہے دودھ. اگر رات کو آپ ایک گلاس دودھ پی کے سو جائیں تو کچھ کھانے وانے کی ضرورت نہیں. آپ جا کے پوچھیں کہ کسی ڈاکٹر. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں دودھ سوٹ نہیں کرتا. تو اب اگر کسی کو دودھ سوٹ نہیں کرتا تو اس پہ دودھ کی کوئی خطا نہیں ہے، ان کے مزاج کی خطا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ ڈالی گنج میں ڈاکٹر صاحب بیٹھتے تھے، ڈاکٹر رضوی صاحب، کافی بزرگ تھے، انتقال ہو گیا ان کا، میرے خیال میں 8-10 سال ہو گئے. انہوں نے ہم کو بتایا کہ بھائی دودھ سے زیادہ دہی فائدہ مند. دہی کا بھی بڑا فائدہ، معمولی چیز نہیں ہے دہی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دہی سے الرجی ہوتی ہے، کھا لے تو چھینکیں آنے لگتی. تو اب اس پہ بیچارہ دہی کیا کرے؟ ان کے مزاج میں الرجی ہے نا، تو اب کوئی اینٹی الرجی ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا. دہی کیا کرے اس میں؟ آپ کہیں یہ دہی صحیح نہیں، دہی صحیح ہے لیکن ان کا مزاج صحیح نہیں ہے، طبیعت میں خرابی ہے. سیب کا کیا کہنا؟ لیکن بہت سے لوگ ایسے انہوں نے کہا صاحب سیب ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو اگر آپ کو سیب اچھا نہیں لگتا تو بیچارہ سیب کیا کرے؟ یہ تو جنت کا پھل ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا. شہد میں شفا ہے،
معصوم نے فرمایا کہ شہد میں شفا ہے. لیکن اب کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب شہد کھا لیں تو کچھ عجیب سی طبیعت ہونے لگتی ہے. تو اب یہ ان کی طبیعت کی خرابی ہے, شہد کی کوئی خرابی نہیں ہے. ایسے ہی قبلہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں فضائل آل محمد ہضم نہیں ہوتے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد ہضم نہیں ہوتے. ان کے سامنے آپ فضائل بیان کیجئے تو وہ کچھ نہ کچھ کہیں گے ضرور, کچھ نہ کچھ وہ ضرور کہیں گے. اگر مگر آپ نے کہا, انہوں نے کہا ہاں ہے تو مگر. ایک صلوات پڑھے پر محمد نہیں نہیں قبلہ یہاں شعراء بیٹھے ہوئے ہیں, میں زبان کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, انشاءاللہ محسوس کریں گے تو بولیں گے ضرور. اور شعراء خاص طور پر داد دیں گے کہ ان کو فضائل آل محمد ہضم نہیں ہوتے, اگر مگر کی ڈکاریں آنے لگتی ہیں. کچھ نہ کچھ کہیں گے ضرور. اب کچھ نہیں ملتا کیونکہ صاحب یہ غلو کر رہا ہے. یہ تو اتنا آسان کام ہے, کسی کے سلسلے میں کچھ کہہ دیجئے غلو نہیں ہوتا. لیکن اہل بیت کے فضائل بیان ہو تو لوگوں کے اوپر غلو کا فلو چڑھنے لگتا ہے. دیکھیں یہ غالی ہیں, یہ نصیری ہیں, یہ پڑھے دے رہے ہیں, یہ کہے دے رہے ہیں. اما کہاں کی باتیں کرتے ہو؟ خلیفہ دوم سے بڑا علی کا کوئی دشمن ہوگا؟ بولو بھائی بولو, کوئی ہے؟ کوئی نہیں. جو مولا علی کے گلے میں رسن باندھے, جو بی بی زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرائے, جو جناب محسن و شہزادی کا قاتل ہو, اس سے بڑا کوئی دشمن ہوگا؟ لیکن جب اس کے بعد وہ شخص آیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ عین اللہ نے مارا, عین اللہ نے دیکھا. کیا سن رہا ہے بھائی یہ مجمع؟ اب بھی نہ بولیں گے تو کب بولیں گے؟ اس نے کہا کہ عین اللہ نے دیکھا, ید اللہ نے مارا, یعنی اللہ کی آنکھ نے دیکھا, وہ اللہ کے ہاتھ نے مارا. تو اب ہمیں بتاؤ کہ کیا اب ہم ان سے بھی گئے گزرے ہو جائیں؟ صلوات بر محمد و آل محمد. دشمنوں پر, عزاداری کے دشمنوں پر, نعرہ تلرہ, نعرہ حیدری, نعرہ سلوہ. لیکن قبلہ ادھر میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی طرف سے کم پڑھوں, جو علماء کے تبرکات ہیں وہ زیادہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. علامہ دربندی معمولی شخصیت کے حامل نہیں, بڑے بڑے علماء ان کی علمی حیثیت کے قائل. علامہ دربندی جو امام حسین علیہ السلام کا مقتل تحریر کر رہے ہیں, اس پہ بڑا عجیب سا جملہ انہوں نے تحریر فرمایا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں تمام حضرات سن رہے ہیں اور یہاں تو مومنین بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے جملہ بڑا غضب پہ لکھا. انہوں نے کہا کہ جب اختیارات امام حسین بیان ہوتے ہیں کہ امام حسین نے اتنوں کو قتل کیا, اتنوں کو قتل کیا, اتنوں کو قتل کیا, اتنوں کو قتل کیا, تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آقا حسین اتنوں کو کیسے قتل کر سکتے ہیں, ایک دوپہر میں اتنوں کے سر کیسے اڑا سکتے ہیں, ایک دوپہر میں یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے.
انہوں نے لکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اختیارات آل محمد بیان ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کیفیت میں آ گئے جیسے انگاروں پر کوئی دمبا بھونا جا رہا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے انگاروں پر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہے میرے مولا کی عدالت. بس قبلہ بات تمام ہو گئی. مولا آپ کو سلامت رکھے کہ علی کی عدالت کس منزل پر. پیغمبر اسلام کا زمانہ ہے. یمن سے کچھ مال غنیمت آیا. اس مال غنیمت میں گھوڑے نہیں تھے, اونٹ نہیں تھے, کنیزیں نہیں تھی, غلام نہیں تھے, بلکہ سونے کے سکے تھے. کیا تھا؟ سونے کے سکے. بہت سے سکے آئے سونے کے. اب ظاہر سی بات ہے کہ سونے کے سکے آئیں گے تو 10-20 اونٹ تو نہیں آئیں گے, قیمت اس کی زیادہ ہوگی. تو ایک بڑے سے طبق میں, ایک سینی میں وہ سارے سونے کے سکے رکھے ہوئے. رسول اللہ نے مولا علی سے کہا, یا علی یہ مال غنیمت آپ تقسیم کر دیجیے. کیا آپ میری طرف دیکھیں, یا علی آپ یہ مال غنیمت تقسیم کر دیجیے. مولا علی نے لوگوں کو قریب بلایا. جب اصحاب قریب آئے تو میرے مولا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, ایک مٹھی سکے اٹھائے ان کو دے دیے, ایک مٹھی سکے اٹھائے ان کو دے دیے, ایک مٹھی سکے اٹھائے ان کو دے دیے. آپ نے شاید غور نہیں کیا, آپ نے توجہ نہیں فرمائی. دیکھیے ہر چیز کا مزاج بدلتا ہے. ایک زمانے میں جب مجلسیں ہوتی تھی لکھنؤ میں تو عام طور پر نمک پارے تقسیم ہوتے تھے. ایک صلوات پڑھے محمد. اب یقین مانیں کہ ہماری عمر کے لوگ جو ہیں اگر وہ دماغ کو بہت زیادہ زور دیں تو شاید ان کو یاد آئے کہ کبھی انہوں نے کھانے کے لیے نمک پارے خریدے. ایک صلوات پڑھے محمد. کبھی شاید تبرک پہ تقسیم ہوتے تھے اور نمک پارے بٹ رہے ہیں, نکتی بٹ رہی ہے, کھیلیں بٹ رہی ہیں, اس طرح کی چیزیں بٹتی تھیں. جب اس طرح کی چیزیں بٹتی تھیں تو ہر محلے میں, ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی شخص ہوتا تھا جو تبرک بانٹنے میں ماہر ہوتا تھا. مولانا اعجاز صاحب بیٹھے میری بات کی گواہی دیں گے. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے. ہر جگہ کوئی نہ کوئی, نخاس میں, پٹنالے پر, یہاں رستم نگر میں, ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ہوتا ضرور تھا. آپ اپنے ذہن پر زور دیجیے تو آپ کو یاد آ جائے گا. فلاں صاحب حصہ بانٹتے تھے, اس گھر میں وہی بانٹ کے, وہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی. اب وہ سینے لیے ہوئے کھڑے ہوئے. اب وہ بڑے مشاق ہوتے تھے بانٹنے والے, ایک ایک مٹھی اٹھا کے دے دیتے. اب جو تبرک بٹتا ہے اس میں مسئلہ نہیں, ایک ایک چیز بانٹنا ہے تو کوئی بھی کھڑے ہو کے بانٹ دیتا ہے. لیکن اس وقت بانٹنا جو تھا وہ ایک فن تھا, ایک فن تھا بانٹنا تبرک کا. اور وہ لوگ ایسے فنکار ہوتے تھے کہ اگر تبرک کم ہو, لوگ زیادہ ہو جائیں, تب بھی کوئی محروم نہیں رہتا تھا. ایک صلوات پڑھے پر محمد. تو کوئی نہ کوئی اس طرح کا آدمی ہوتا تھا. اب اس کی ٹیکنیک ہی یہی ہوتی تھی کہ سب کو برابر برابر مل جائے. تو جیسے آپ نے لوگوں کو نمک پارے بانٹتے ہوئے دیکھا, نکتیاں بانٹتے ہوئے دیکھا, ایسے ہی مولا کائنات سونے کے سکے بانٹنے لگے. اب سمجھ میں آیا. ایک صلوات پڑھے مولا علی سونے کے سکے بانٹنے لگے. ایک مٹھی ان کو دیا, 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 ایک مٹھی ان کو دیا. سب کو علی ایک ایک مٹھی دینے لگے. جب 12-14 صحابیوں کو مل گیا تو کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس دوڑے ہوئے آئے, یا رسول اللہ علی تو ایسے بات کریں, ایسے مٹھی اٹھا کے دیے دے رہے ہیں. اب معاملہ سونے کے سکوں کا تھا نا, یہاں چنے تھوڑی بٹ رہے تھے, نمک پارے تھوڑی بٹ رہے تھے, یہاں سونے کے سکے. تو انہوں نے کہا کہ یا علی تو ایسے بانٹ رہے ہیں, اب کسی کو کم ملے گا, کسی کو زیادہ ملے گا. نبی نے آواز دی, یا علی ٹھہر جائیے. دیکھیں اب جو سمجھے گا, جس کے دل میں علی بستے خاموش نہیں رہے گا. کہا یا علی ٹھہر جائیے. میرے مولا ٹھہر گئے. کہ جن کو ان کا حصہ مل چکا ہے میرے قریب آئیں. وہ آئے.
کہ میرے سامنے سب اپنی اپنی مٹھی رکھ دو. کیا سنا آپ نے؟ کہ میرے سامنے سب اپنی اپنی مٹھی رکھ دو. سب نے اپنی اپنی مٹھی جس کو جو ملا تھا وہ اس نے رسول کے سامنے رکھا. تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سب نے رکھا. رسول اللہ نے فرمایا ایک ترازو لے آؤ. کیا سنا اس وقت؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. کیا ترازو لے آؤ. ترازو آئی. جب ترازو آئی تو رسول اللہ نے فرمایا ایک کی مٹھی ایک پلے میں رکھو, دوسرے کی مٹھی دوسرے پلے میں رکھو. ایک طرف کچھ سکے رکھے گئے, دوسرے کی مٹھی والے سکے دوسرے پلے میں رکھے گئے. کہا اٹھاؤ. اب جو اٹھایا تو جو کے برابر فرق نہیں تھا. آیا سنا آپ نے کہ جو کے برابر فرق نہیں تھا. اب سب کی مٹھیوں میں جو سکے آئے تھے انہیں تولا گیا تو کہیں ذرا سا فرق نہ نکلا. اور کیا آپ نے, ذرا سا فرق نہ نکلا. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ مولا علی کو میزان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ روز قیامت اعمال گھنے نہیں جائیں گے, تولے جائیں گے. صلوات علی محمد وآل محمد. نہیں جائیں گے, تولے جائیں گے. تو سب کو برابر سے میرے مولا نے تقسیم کیا. اتنا اسے ملا, اتنا اسے ملا, اتنا اسے ملا. اب یہاں بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ مجھے بتائیں کہ جس علی نے اس طرح سے تقسیم کیا اس کے ہاتھ کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اس کے ہاتھ کو آپ کیا کہیں گے؟ کہ ہم اس کے ہاتھ کو, خورشید بھائی سنیے گا, کہ ہم اس کے ہاتھ کو دست عدل کہیں گے. اللہ اکبر. ہم اس کے ہاتھ کو دست عدل کہیں گے. اب یہ زمانہ ہمیں بتائے کہ جو دست عدل ہو کیا وہ دست ظلم کو بیعت کر لے گا؟ بس قبلہ تقریباً 50 منٹ ہو گئے, یہ لمٹ ہے. بس بات تمام ہو گئی. ہمارے مختار لکھنوی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے یہ 40ویں کی مجلس منعقد کی گئی. آپ ذرا غور کریں, ابھی شعراء تبرکاً برائے ایصال ثواب جناب مختار ثقفی کا تذکرہ کر رہے ہیں. میں بہت زیادہ تفصیلات تو نہیں عرض کروں گا, لیکن صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ ذرا غور کریں کہ جناب مختار ثقفی نے کبھی اس اینگل سے آپ نے دیکھا بحث یہ ہوتی انہوں نے اجازت دی تھی یا نہیں لی تھی, اور امام زین العابدین ان کے اس اقدام سے راضی تھے یا راضی نہیں تھے, اس کے سارے جوابات آپ سنتے رہتے ہیں, آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں. میں اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب مختار نے جو قاتلان حسین سے انتقام لیا تو کوفے میں قتل عام نہیں کرایا. میں سمجھتا ہوں میرا جملہ رائے گاں چلا گیا. صلوات پڑھے محمد وآل قتل عام نہیں کرایا. ایسا نہیں ہوا کہ جناب مختار نے کہا جو کوفی ملے اسے مار دو, جو شامی ملے اسے قتل کر دو, اس لیے کہ کوفی اور شامی قتل حسین میں شریک تھے تو اب جو بھی کوفی ملے اسے قتل کر دو, جو بھی شامی ملے اسے قتل کر دو. اس پورے انقلاب کا جس کو لوگ خروج کہتے ہیں, حقیقت میں یہ انقلابی تو تھا, اس سے بڑا انقلاب کیا ہوگا؟ جناب مختار نے کسی ایک بھی ایسے شخص کو نہیں قتل کیا جو قتل حسین میں شریک نہ ہو. دیکھیں میرے پاس میری بات کی دلیل ہے, کسی ایک بھی ایسے آدمی کو قتل نہیں کیا جو قتل حسین میں شریک نہ ہو. صرف کسی کی گواہی پر بھی کسی کو نہیں مارا, حالانکہ ان کے ساتھ وفادار لوگ تھے جس کے لیے بتایا وہ واقعی قاتل نکلا, لیکن ایسے ہی نہیں قتل کیا, پہلے اس سے اقرار جرم کرائے. سنایا کیا نہیں سنا؟ پہلے اس سے اقرار جرم کرایا, اور جب اس نے کہا کہ میں نے کربلا میں یہ ظلم کیا تب اسے قتل کیا.
اب اسے قتل کیا. تو یہ تھے جناب مختار. یہاں انتقام میں بھی عدالت ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے مختار. میری تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ لوگ چاہتے کیا ہیں. لوگ چاہتے کیا ہیں. اگر آپ قاتلان جناب زہرا پر زیادہ لعنت کریں تو لوگ کہتے ہیں خالی لعنت کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے, ارے کچھ عملی اقدام کیجئے. ہم عجیب آدمی ہو, ہم لعنت کر رہے ہیں تو تم پریشان ہو. ابو لولو فیروز نے عملی اقدام کیا تو بھی پریشان. ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ. ہم سے بھی راضی نہیں, ان سے بھی راضی نہیں. صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ. کیا چاہتے ہیں بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں صاحب رو رہے ہیں. خالی رونے سے کیا ہوتا ہے؟ جناب مختار خالی روئے نہیں. ہائے ہائے ہائے, بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا. لوگ ہم سے کہتے ہیں خالی رونے سے کیا ہوتا ہے. ارے بھیا جناب مختار خالی روئے نہیں, تلوار بھی چلائی. بس بات تمام ہو گئی. ہمارے مختار بھائی مرحوم بڑے خوش اخلاق, دیندار, مومن, متقی, عزادار. مجلسیں بھی پڑھتے تھے, بے لوث اشعار بھی کہتے تھے. اور میرے خیال میں اپنی زندگی میں کوئی کلام ایسا نہیں کہا جس پہ صرف تولا. صلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ. کوئی بھی کلام ایسا نہیں کہا جس میں صرف تولا. کہا ہی نہیں, ہم نے نہیں سنا. اور اپنے سے جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ بھی محبت کا سلوک, جو برابر کے ہیں, جو بڑے ہیں, ان کا بھی احترام. اور یہ تو بہرحال پورا گھرانہ ہی مولا کائنات کی عزا سے پہچانا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑا تعارف اور کیا ہو سکتا ہے. چونکہ یہی وہ تعارف ہے, یہی وہ حوالہ ہے کہ جو دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے, آخرت میں بھی انسان کو سرخرو کرتا ہے. خداوند عالم ان کے بھائیوں کو, ان کے دونوں بیٹوں کو, ان کے دیگر متعلقین کو اللہ صبر جمیل عطا کرے. زیادہ سے زیادہ اس علاقے میں کوئی بھی ہو ان کی شرکت لازمی. طبیعت خراب تھی, بیمار تھے, کمزوری بہت زیادہ. بہرحال بیماری کے عالم میں بھی عظیم اللہ خان کی کربلا میں محفل ہوئی, طرحی محفل.
تو اس کے بھی انہوں نے شعر کہے اور گاڑی میں بیٹھ کے وہاں تک گئے اور ان کے فرزند نے وہ اشعار پڑھے. وہ گاڑی میں بیٹھے رہے. فرش محفل تک جانے کی کیفیت نہیں تھی. تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ آخر وقت تک، زندگی کے آخری لمحے تک اہل بیت کی خدمت کرتے رہے. بس عزیزوں، بات تمام ہو گئی. کیونکہ ابھی میں نے جناب مختار کا تذکرہ کیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی حوالے سے چند جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اس سے پہلے بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس وقت پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ مختار کا دربار قاتلان امام حسین کو گرفتار کر کر کے لایا جا رہا ہے. جب کوئی مجرم آتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے کہ کربلا میں تو نے کیا ظلم. وہ بیان کرتا تھا، اس جرم کے مطابق اس کے لیے سزا تجویز کرتے تھے. کسی نے کہا کہ میں نے عباس کے داہنے بازو پر وار کیا. کسی نے کہا کہ میں نے عباس کا بایاں بازو کاٹا. کسی نے کہا میں نے علی اکبر کو نیزہ مارا. کسی نے کہا میں نے 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا. کسی نے بتایا کہ اس نے حسین کی پیشانی پر زخم لگایا. ایک شخص گرفتار کر کے لایا گیا. اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تم نے کربلا میں کیا ظلم کیا. اس سے کہا مختار تمہیں جو سزا دینا ہو دے لو، لیکن یہ نہ پوچھو کہ میں نے کربلا میں کیا ظلم کیا. کہ نہیں بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا. اس سے پھر کہا مختار نہ پوچھو تو بہتر ہے. کہ نہیں بتا. اس سے کہا مختار میں نے کربلا میں بہت سے ظلم کیا. کہا کوئی ایک ظلم بتا دے. کہا سن سکو گے مختار؟ کہاں بیان کر. سن، جب کربلا میں حسین اپنے جگر کے ٹکڑوں کی لاشیں اٹھانے کے بعد میدان میں جنگ کرنے کے لیے آئے تو ہم تو یہ سمجھے تھے کہ اب حسین کیا جنگ کریں گے، اب تو تھکے ہوئے ہیں. لیکن 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین نے ایسے تلوار چلائی کہ یزید کے لشکر کو خیبر و خندق کی جنگ یاد آ گئی. جدھر نکلتے تھے لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے. انسانی اجزاء ہوا میں پرواز کرتے ہوئے نظر آتے تھے. حسین لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے. اے مختار، اسی وقت ندائے غیبی آئی. انہوں نے تلوار کے لہو کو پوچھا، تلوار کو نیام میں رکھا. جو بھاگ گئے تھے وہ واپس آ گئے. اس وقت پسر سعد نے 30,000 کے مخصوص سپاہیوں، مخصوص لشکر، یعنی لشکر میں لوگ تو بہت تھے لیکن 30,000 جو بہت خاص لوگ تھے ان کو 4 حصوں میں بانٹا اور حکم دیا کہ جن کے پاس تلواریں ہیں وہ داہنی جانب سے حسین کو تلواریں ہیں، جن کے پاس نیزے ہیں وہ بائیں جانب سے حسین کو نیزے ماریں، جن کے پاس تیر و کمان ہیں وہ سامنے سے تیر چلائیں، جن کے پاس گرز ہیں وہ حسین کی پشت پر گرز سے وار کریں. اے مختار، اب حسین کا عالم یہ تھا کہ داہنی جانب سے تلوار پڑتی تھی، بائیں جانب جھکتے تھے. بائیں جانب سے نیزہ لگتا تھا، داہنی جانب سامنے سے تیر آتا تھا، پیچھے جھکتے تھے. پیچھے کوئی گرز مارتا تھا، حسین گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیتے. پھر حسین اپنی ہمت کو سمیٹتے تھے، پھر سیدھے ہوتے تھے.
اے مختار حسین کے بدن سے خون کے فوارے چھوٹ رہے، ایسا لگتا تھا اب حسین زمین پہ آئے اور تب حسین زمین پہ آئے۔ اب سنیں گے آپ، یہ کہتا ہے مختار، آپ بہت روئیں گے عزیزوں، یہ کہتا ہے مختار اب حسین کو مزید کوئی زخم دینے کی ضرورت تو نہیں، لیکن اس نے کہا کہ اس کا جذبہ ظلم نہ مانا۔ یہ کہتا ہے میں نے ایک پتھر اٹھایا، حسین سامنے سے آ رہے تھے، میں حسین کی طرف دوڑا، اب حسین آ رہے تھے، یہ کہتا ہے میں ان کی طرف دوڑا اور میں نے ہاتھ گھما کے حسین کے لبوں کو نشانہ بنا کے وہ پتھر پھینکا۔ اے مختار وہ پتھر حسین کے لبوں پر لگا، لبوں سے خون جاری ہوا۔ سنیں عزیزوں، آپ بہت روئیں گے، بہت روئیں گے آپ۔ یہ جو مصائب پڑھے جاتے ہیں مجالس پہ اپنی طرف سے نہیں پڑھے جاتے عزیزوں۔ کون سا ایسا ظلم تھا جو آل محمد پر نہیں ہوا؟ بی بی زینب فرماتی ہیں پچھتائے گا وہ ظلم جو ہم پر نہیں ہوا۔ جناب مختار نے پوچھا کہ یہ بتا کہ جب تیرا پتھر حسین کے لبوں پر لگا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اب سنیں قبلہ، قیامت کا جملہ ہے، یہ کہتا ہے میں حسین کی طرف دوڑ رہا تھا اور دوڑتے ہوئے پتھر پھینکا تھا، میں کچھ دور اور دوڑ گیا، میں بالکل قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حسین نے آستین سے لہو کو پوچھا اور 3 بار آہستہ آہستہ کہا عباس عباس عباس، تم شہید ہو گئے، انہوں نے ہمیں مجبور سمجھ لیا۔ جزاک اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا۔ روتے رہے جناب مختار، کافی دیر رونے کے بعد اپنے آنسوؤں کو روکا۔ ایک بات اور بتا، اب دیکھیں کسی مومن سے نہیں پوچھا جا رہا، ایسے ظالم سے پوچھ رہے ہیں کہ ایک بات اور بتا۔ کہ کیا بات؟ کہ یہ بتا کہ کربلا میں کبھی تجھے بھی رحم آیا؟ کبھی تیرا بھی دل پسیجا؟ اس نے تھوڑی دیر سوچا، بھی سر اٹھایا، کہا ایک موقع ایسا تھا جب میرا بھی دل پسیجا۔ کون سا موقع تھا؟ اب جلدی جلدی پوچھنے لگے۔ اس وقت جب حسین اکبر کے سینے سے برچھی کھینچ رہے تھے؟ نہیں۔ جب حسین قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے سمیٹ رہے تھے؟ نہیں۔ پھر کب؟ جب حسین عباس کے بازو سمیٹ رہے تھے؟ کہا نہیں۔ کہ جب حسین کے گلے پر خنجر چل رہا تھا؟ کہا نہیں۔ کہ پھر کب تیرا دل پسیجا؟ کہا اس وقت جب حسین کے ہاتھوں میں 6 مہینے کے بچے کا لاشا تھا، بچہ 3 بال کے تیر سے شہید ہو چکا تھا۔ حسین آگے بڑھتے تھے، پھر پیچھے ہٹتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے، پھر پیچھے ہٹتے تھے۔ اب وہ کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں سمجھتا ہوں شاید حسین سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ماں کو کیسے بتائیں کہ بچہ مارا گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مختار نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ حسین نے کسی طرح سے خیمے کے دروازے پر جا کر بچے کی شہادت کی خبر دی، پھر بچے کو لے کے پشت خیمہ پہ آئے، ذوالفقار سے قبر کھودی، بچے کو دفن کر دیا۔ بس آخری جملے ہم مجلس تمام ہو رہی ہے۔ جناب مختار نے کہا یہ بتا کہ حسین نے کربلا میں کتنی قبریں بنائیں؟ کہا کسی کو دفن نہیں کیا، صرف علی اصغر کو دفن کیا۔ کہا جب کسی کو دفن نہیں کیا تو اس بچے کو کیوں دفن کیا؟ جناب مختار کہتے ہیں تمہارے آقا کی مرضی تمہارے آقا جانے انہوں نے کیوں دفن کیا، لیکن جب حسین علی اصغر کو دفن کر رہے تھے تو میں ذرا قریب پہنچ گیا تھا۔ بس میں نے جا کے سنا کہ حسین بچے کے اوپر مٹی ڈالتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ میرا اکبر گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا، میرا عباس گھوڑے کے سموں کو برداشت کر لے گا، میرا قاسم پامال ہوگا تو برداشت کر لے گا، ارے میں گھوڑے کے سموں کو برداشت کر لوں گا، لیکن میرا 6 مہینے کا بچہ گھوڑوں کی ٹاپوں کو۔ پروردگار جی واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما
اور دیگر کے واسطہ محمد و آل محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما۔ پروردگار اس ذکر کے طفیل میں مرحوم کی مغفرت فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت پر، مولا کائنات کی ولایت پر، ان کے دشمنوں کی عداوت پر دنیا سے جائیں تو یہ نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما، ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرمانے کہ کل شب میں وقت کی پابندی کے ساتھ ٹھیک 9 بجے میرے غریب خانے پر میرے والد اور میرے چچا کے ایثار ثواب کی مجلس ہوگی، اور اس مجلس کو مولانا محمد عسکری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے دستبستہ گزارش ہے کہ کل شب میں ٹھیک 9 بجے وقت کی سخت پابندی کے ساتھ تشریف لائیں اور مجلس کو شرکت فرمائیں۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب مختار حسین صاحب مرحوم ابن ناصر حسین صاحب مرحوم کی روح کو سر بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الرحمن الرحيم سبحان اللہ بھائی۔ حضرات یقیناً میرے والد جناب مختار حسین صاحب کے سال ثواب کی مجلس تھی۔ میں آپ حضرات کا ثواب شکریہ کہہ کر کم تو نہیں کر سکتا، مگر دعا کرتا ہوں کہ شہزادی کونین آپ حضرات کی رضا کو قبول فرمائے۔ ماتم حسین اے ٹوٹی کمر تھام کے کہتے تھے برادر عباس دلاور عباس دلاور بھائی کی صدا سن لو میرے زینت لشکر عباس دلاور عباس دلاور اٹھو یہ علم لو میرے لشکر کے علمدار اے مونس و غمخوار اے مونس و غمخوار تمہاری تو تصویر دعائے دل حیدر عباس دلاور عباس دلاور اصغر کا لہو دیکھ کے لرزا تھا زمین کو اور عرش بری کو اور عرش بری کو کیا کرتا نمل لیتا اگر خون میں رخ پر عباس دلاور
لپٹی ہوئی روتی ہے وہ خیمے میں علم سے، بے حال ہے غم سے، بے حال ہے غم سے، فریاد سکینہ کی سنو ثانی حیدر، عباس مشتاق تڑپ جاتا تھا عباس کا لاشا، سن سن کے یہ نوحہ، سن سن کے یہ نوحہ، جو نیند ابد کی تمہیں آئی ہے برادر، عباس دلاور، عباس دلاور، اے شام غریبا میں زینب کا نالا، اے شام غریبا میں زینب کا نالا، اے شام غریبا میں زینب کا نالا، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو سکینہ، اے شام غریبا میں زینب کا نالا، اے شام غریبا میں زینب کا نالا، گلے جیسے اپنے لگا لوں میں آؤں، میرا دل دھڑکتا ہے تم ڈر نہ جاؤ، گلے جیسے اپنے لگا لوں میں آؤں، میرا دل دھڑکتا ہے تم ڈر نہ جاؤ، گہری خاموشی گہرا اندھیرا، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو سکینہ، اے شام غریبا میں زینب کا نالا، اے شام غریبا میں زینب کا نالا، قدم سوئے ساحل نہ ہرگز بڑھانا، خدا کے لیے سوئے دریا نہ جانا، قدم سوئے ساحل نہ ہرگز بڑھانا، خدا کے لیے سوئے دریا نہ جانا، وہاں کیسے دیکھو گی سقا کلاشا، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو سکینہ، اے شام غریبا میں زینب کا نالا، اے شام غریبا میں زینب کا نالا، پکارائی تم کو میں دریا پجا کر، میں پوچھا اسحاق کا شانہ علاقہ،
تم کو میں دریا بجا کر، میں پوچھا اسحاق کا شانہ ہلا کر، جائے تمام کی جا دل سے تمہارا، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو سکینہ، اے شام غریب میں زینب کا نالا، اے شام غریب میں زینب کا نالا، کہ نہ اب جا یہ بابا کہتی تھی سکینہ، کہ نہ اب جا یہ بابا کہتی تھی سکینہ، کہ نہ اب جا یہ بابا، ہر سمت ستم گار ہیں لوٹ آئیے بابا، کہتی تھی سکینہ، کہ نہ اب جا یہ بابا، جو بھی گیا میدان کو وہ زندہ نہیں پلٹا، جو بھی گیا میدان کو وہ زندہ نہیں پلٹا، اب دشت میں اصغر کو نہ لے جائیے بابا، کہتی تھی سکینہ، کہ نہ اب جائیے بابا، دریا کی طرف جائیں تو تلوار نہ لے جائیں، دریا کی طرف جائیں تو تلوار نہ لے جائیں، لیلا چچا جان کو سمجھائیے بابا، کہتی تھی سکینہ، کہ نہ اب جائیے بابا، سہران نے لکھا رنج و علم تاب کی اشیدہ، سہران نے لکھا رنج و علم تاب کی اشیدہ، خود آئی یا پھر مجھے بلوائیے بابا، کہتی تھی سکینہ، کہ نہ اب جائیے بابا، نو کے سینہ پر روتے تھے سروار، میری بہن بے پردہ ہے، میری بہن بے
के सीना पर रोते थे सरवर मेरी बहन पे पर्दा है। अहले हरम राती में बंधे हैं लोग तमाशा देख रहे हैं लोग तमाशा देख रहे हैं। आए बया हो कैसे मंजर मेरी बहन बेपर्दा है लोग के सीना पर रोते थे सरवर मेरी बहन बेपर्दा है। जब भी निगाहें उठती है मेरी ज़ैनब पर रुक जाती है ज़ैनब पर रुक जाती है। हाथ मेरा सिहाए खुलासा मेरी बहन बेपर्दा है लोग के सीना पर रोते थे सरवर मेरी बहन बेपर्दा है। फौज लाई जब लूट रही थी भाई को ज़ैनब ढूंढ रही थी भाई को ज़ैनब ढूंढ रही थी। लाश तड़पती थी दरिया पर मेरी बहन बेपर्दा है लोग के सीना पर रोते थे सरवर मेरी बहन बेपर्दा है। लाश सकीना गोद में लेकर सोच रही है मेरी ख्वाहिश सोच रही है मेरी ख्वाहिश। लाए कहाँ से वो चादर मेरी बहन बेपर्दा है लोग के सीना पर रोते थे सरवर मेरी बहन बेपर्दा है। जो भी रज़ाशिया है मेरे उनसे इतना कर देना उनसे इतना कर देना। पेश करे फूलों की चादर मेरी बहन बेपर्दा है लोग के सीना पर रोते थे सरवर मेरी बहन बेपर्दा है। या मुस्तफ़ा अली के जनाज़े पर आइए या मुस्तफ़ा अली के जनाज़े पर आइए या मुस्तफ़ा अली के जनाज़े पर आइए। अपने वसी का धूम से लाशा उठाइए या मुस्तफ़ा जनाज़े
जनाज़े पाइए। शहर बुतूल आपका दामाद मर गया। शहर बुतूल आपका दामाद मर गया। बेटी को रिसाला की चादर उड़ाइए। या मुस्तफा अली के जनाज़े पाइए। या मुस्तफा अली के जनाज़े पाइए। इतरे सुहाग आया था जन्नत से रोज़े आज। इतरे सुहाग आया था जन्नत से रोज़े आज। काफूर जिलाश की खातिर गाइए। या मुस्तफा अली के जनाज़े पाइए। या मुस्तफा अली के जनाज़े पाइए। हसीनैन खाक उड़ाते हैं मैयत पे शाह की। हसीनैन खाक उड़ाते हैं मैयत पे शाह की। बच्चों को आके अपने गले से लगाइए। या मुस्तफा अली के जनाज़े पाइए। या मुस्तफा अली के जनाज़े पाइए। बेवारिसों का पूछने वाला नहीं कोई। बेवारिसों का पूछने वाला नहीं कोई। गुरबज़दों को जीने की सूरत बताइए। आखिरी शेर। अली के जनाज़े पाइए। या मुस्तफा अली के जनाज़े पाइए। बच्चों के सर से बाप का साया भी उड़ गया। बच्चों के सर से बाप का साया भी उड़ गया। नुसरत को अब यतीमों की तशरीफ लाइए। या मुस्तफा अली के जनाज़े पर आइए। या मुस्तफा अली के जनाज़े क़त्ले शादा का बढ़ाइए हौसला। घर जला कर खाक कर डाला रसूल अल्लाह का। कोई ना उसे नबी का पूछने वाला न था। छोटे छोटे बच्चे जलकर मर गए वहाँ। छोटा रांडों में आओ याले मुश्किल कुशा। जुल्म ऐसे दानियों पर और यतीमों पर जफा। आद कत्ले शादा का बढ़ाइए हौसला। कर जला कर खाक कर डाला रसूल अल्लाह का। है रवायत में कि जब जलने लगे शे के क़याम निकला एक मासूम के में से निहायत तशना का। चांद सी सूरत और पहने हुए वो लाल फाम। आग कुर्ते में लगी थी जलता था दामन तमाम। दौड़ता था जब वो बच्चा आग बढ़ती थी सिवा। ऐसे दानियों पर और यतीमों पर जफा। बाद कत्ले शादा का बढ़ाइए हौसला। कर जला कर खाक कर डाला रसूल अल्लाह का। ये कहता है रावी मुझे रहमाया उसके हाल पर। उसके दामन से बुझा दी आग मैंने दौड़ कर। आग के डर से हुआ जब मुतमईन वो सीमवर। देखा कि ज़फ़रा से मक्तल की तरह बाचश्म था। माँ की याद आई उसे या ध्यान
جان بہنوں کا کیا ایسے داریوں پر اور یتیموں پر جفا بعد بدلے شادہ کا بڑا یہ حوصلہ گھر جلا کر آگ کر ڈالا رسول اللہ کا کیا جان یہ کیا کیا چھوڑ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں کیا جانیے کیا کیا چھوڑ گیا گھبرا کے نکل آئے بانو گھبرا کے نکل آئی بانو بے شیر کا جھولا چھوٹ گیا چل کے گئے خیموں میں چل کے گئے کیا لے جاتے کیا لے کے گئے کیا لے جاتے کانوں کو نشانی دے کے گئے کانوں کو نشانی دے کے گئے خالی جھولا چھوٹ گیا خالی جھولا چھوٹ گیا ایک ننھا سا کرتا چھوٹ گیا عاشور کو میدان میں کفن کو میدان میں کفن کو کون گئے میدان میں کفن کو کون گئے غربت بھی میسر ہو نہ سکے غربت بھی میسر ہو نہ سکے سب پوچھ کے کشتے دفن ہوئے سب پوچھ کے کشتے دفن ہوئے شبیر کا لاشا چھوٹ گیا عاشور کو جلتے خیموں میں عباس کا نوحہ سکینہ رہ گئی پیاسی یہ ہے عباس کا نوحہ سکینہ رہ گئی پیاسی دیا تھا اس نے مشقی سا بڑی امید سے مجھ کو دیا تھا اس نے مشقی سا بڑی امید سے مجھ کو میں کیسے گھر چلوں آقا
سکینہ رہ گئی پیاسی، ہے عباس کا نوحہ سکینہ رہ گئی پیاسی، یہی ایک بات کاٹے کی طرح دل میں کھٹکتی ہے، یہی ایک بات کاٹے کی طرح دل میں کھٹکتی ہے، میرے قبضے میں تھا دریا سکینہ رہ گئی پیاسی، ہے عباس کا نوحہ سکینہ رہ گئی پیاسی، بہائے خون کے آنسو میری آنکھوں نے عرفے، بہائے خون کے آنسو میری آنکھوں نے عرفے، لرزتے ہاتھوں سے لکھا سکینہ رہ گئی پیاسی، ہے عباس کا نوحہ سکینہ رہ گئی پیاسی، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکہ یا مولاي ابا الفضل عباس بن امیر المومنین، السلام علیکہ بنت امیر المومنین، السلام علیکہ بنت حسین شہید، السلام علیکم جميعا شہداء کربلا واسران کربلا ورحمت وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولاي غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان علی رب والجميع ابو الحسن یا علی بن موسیٰ رضا، روحی جسم لک الفدا ورحمت وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن یا خلیفۃ الرحمن یا مظہر الایمان یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک، سہل اللہ مخرج ظہورک، واجعل من عنوان وانصار محبیک وشیتک والزوار کربلا ورحمت وبرکاتہ، صلی علی محمد و آلہ محمد، نعرہ حیدری، نعرہ